أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا؟ فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس کے رب کے بارے میں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی عطا کی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ یمیت مار دیتا ہے، تو اس نے کہا، وہ شخص کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی جانب سے لے کر آتے ہیں، تم اس کو مغرب کی جانب سے لے آؤ اگر تم واقعی ایسا کر سکتے ہو۔ بس وہ شخص حیران ہو گیا جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ذکر ہے، ان کا آپس میں بحث مباحثہ جو ہوا، اور آپس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کو توحید کی دعوت دی اور ایک اللہ کی طرف ان کو بلایا، تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے اور بحث مباحثہ کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مار دیتا ہے، تو وہ بھی کہنے لگا کافر کہ یہ تو میں بھی کر دیتا ہوں، جسے چاہوں چھوڑ دوں اور جسے چاہوں قتل کروا دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک اور دلیل دی اور فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے۔ اگر تم واقعی ایسا کر سکتے ہو، زندہ کر سکتے ہو اور مار سکتے ہو، تو پھر تم سورج کو مغرب سے لے کر آؤ تو پتہ چل جائے گا۔ میرا اللہ تو مشرق سے لے کر آ رہا ہے، اگر تم اپنے آپ کو معبود کہلواتے ہو تو تم مغرب سے لے آؤ تو پتہ چل جائے گا۔ تو جب یہ اسے کہا گیا فبہت الذی کفر، اب وہ حیران ہو گیا کہ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس سے پہلی آیت میں میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور کفار کا ذکر فرمایا تھا۔ پیچھے آپ لوگوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں اور کافروں کے دوست شیطان ہیں۔ ایمان والوں کا بھی ذکر تھا اور کافروں کا بھی ذکر تھا کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں، اور جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے ان کے ساتھی طاغوت یعنی شیطان ہیں، جو ان کو ایمان کی روشنی سے نکال کر کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ گویا دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک اولیاء اور رحمان یعنی اللہ کے دوست، رحمان کے دوست یعنی وہ لوگ جن کا اللہ ولی ہے، خود اللہ تعالیٰ خود کارساز ہے، وہ رحمان کے دوست ہیں۔ اور دوسرا گروہ اولیاء الشیطان، شیطان کے دوست، جنہوں نے طاغوت کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ آج کے درس سے شروع ہونے والے رکوع میں اللہ جل جلالہ نے انہی دو قسم کے لوگوں کے متعلق بات کی وضاحت فرمائی ہے
تین مثالیں اس آیت میں جو آگے چل کر آنے والا ہے اس میں تین مثالیں بیان فرمائی ہیں، جن میں مسئلہ توحید، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حیات بعد الممات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اچھی طرح سے سمجھایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے اپنی قدرت اور صنعت کو سمجھایا اور ساتھ توحید خالص کی وضاحت فرمائی۔ دوسری اور تیسری آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ایسا نہیں جیسے کہ کافر کہتے ہیں نموت و نحیا، کہ ہم دنیا میں ہی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے بعد جب مر جائیں گے تو دوبارہ کوئی زندگی نہیں، ایسا نہیں۔ اور توحید کا ذکر بھی فرمایا۔ اسی طرح ان آیات کو پہلی آیات کے ساتھ ربط ہے۔ آج کے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے کا ذکر ہے جو انہوں نے بادشاہ وقت نمرود کے ساتھ کیا تھا، اور جس میں آپ نے توحید باری تعالیٰ کے متعلق دلائل دیے تھے۔ ارشاد فرمایا تھا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ الم ترا اس سے پہلے بنی اسرائیل کے واقعے میں بھی آ چکا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رویت دو قسم کی ہوتی ہے، دیکھنا دو قسم کا ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن میں فرمایا الم ترا، اس کا ترجمہ ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو دیکھنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک بصری ہوتا ہے اور دوسرا قلبی یا علمی ہوتا ہے۔ بصری کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا، جسے آنکھوں سے دیکھا جائے اسے رویت بصری کہتے ہیں، اور رویت قلبی اور علمی یہ ہے کہ دل سے دیکھا جائے یا علم کے ذریعے سے اس کا معلوم کیا جائے، اس کو رویت قلبی یا رویت علمی کہتے ہیں۔ پھر واقعہ بیان کیا، اور رویت علمی وہ ہے جو علم کے ذریعے حاصل ہو، کسی واقعے کو آنکھوں سے نہ دیکھا گیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا یہ واقعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 2500 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر اللہ جو اپنے نبی سے فرما رہے آپ کی بعثت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور اتنا پہلا واقعہ ہے 1500 سال سے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو دیکھنا یہاں پہ آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں، بلکہ دل سے دیکھنا اور علمی دیکھنا مراد ہے۔ کہ آپ کے پاس اس بات کا علم نہیں آیا، کہ آپ کے پاس اس بات کی خبر اور اس بات کی وحی نہیں آئی جو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جھگڑا ہوا اور مناظرہ ہوا اور بحث مباحثہ ہوا۔ اس لیے رویت بصری کا تو یہاں سوال پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آنکھوں سے تو دیکھا نہیں آپ نے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا مشاہدہ علم کے ذریعے کرایا اور اس کو اس طرح یاد کرایا الم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا، کہ آپ کو معلوم نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح اس واقعے کا علم ہے کہ کس طرح اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے متعلق ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ کیا، اور وہ شخص کون تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، جسے اللہ تعالیٰ نے ملک یعنی حکومت عطا کی تھی، اور وہ وقت کا بادشاہ تھا، اس کا نام نمرود تھا۔ اس کے متعلق مختلف تفاسیر میں اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کا نام نمرود تھا اور اس کے باپ کا نام تھا کنعان بن کوش تھا، لہذا وہ نمرود ابن قیس کہلاتا تھا، اور بعض اوقات اسے اپنے دادا کی طرف منسوب کر کے نمرود بن کوش بھی کہا جاتا تھا۔ بہرحال یہ شخص نوح علیہ السلام کے تین بیٹے حام، سام اور یافس، حام، سام اور یافس میں سے حام کی اولاد میں سے تھا، اور اس کا پایہ تخت عراق میں بابل کے مقام پر تھا۔ اس زمانہ میں یہ بڑا مشہور اور معروف شہر تھا جو موجودہ بغداد سے 70 یا 100 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس شہر سے بہت سے آدمی وہاں رہتے تھے اور ان کا واسطہ بھی تھا ان کے ساتھ۔ نمرود بھی اسی خاندان، کلدانی خاندان بادشاہ تھا، کلدانی خاندان سے تھا یہ بادشاہ۔ اس خاندان نے 400 سال تک حکومت کی۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ نسل کے اعتبار سے یہ شخص ٹھیک نہیں تھا، تاہم یہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے سر پر تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، یہ سب سے پہلا وہ شخص ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 4 شخص ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے،
4 شخص، ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ ان میں سے جو 2 مسلمان تھے، سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے ساری دنیا پر بادشاہت کی، اور دوسرے ذوالقرنین، یہ دونوں مسلمان تھے، اور جن کا واقعہ سورہ کہف میں آتا ہے، ذوالقرنین کا واقعہ سورہ کہف کے اندر 15ویں پارے اور 16ویں پارے میں آتا ہے۔ اور جو 2 کافر تھے جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی، ان میں سے ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا، جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ اس شخص نے بنی اسرائیل کو بالکل برباد اور ذلیل کر دیا تھا، بخت نصر نے، اور نمرود نے بھی ایسا ہی کیا کہ سب سے پہلے تاج شاہی اپنے سر کے اوپر رکھا۔ یہ سب سے پہلا بادشاہ ہے، اور 2 کافر اور 2 مسلمان جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ مزید انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کامیاب صرف ان لوگوں کو کیا، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ